لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی کئی فضائل و برکات ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ مئتی صلاۃ، جس نے جمعۃ المبارک کے دن 200 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، غفر لہ ذنب مئتی عام، تو اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل 200 ٹائم آج کے اس مبارک دن کے اندر ہم درود پاک پڑھیں گے۔ اور درود پاک پڑھنا بھی آسان ہے، مختصر سا کام ہے، کچھ ہی منٹ کے اندر یہ آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ اس مبارک دن کی برکت حاصل کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے پہلا فرض انسان کے اوپر اور سب سے اہم فرض وہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ ہے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں جہاں روحانی فائدے ملتے ہیں وہاں پر جسمانی فزیکلی اس کے بینیفٹس بھی ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ طہارت کا حکم دیا، ابلوشن کا حکم دیا، وضو کرنے کا حکم دیا۔ اور وضو کے اندر ہم کیا ہے؟ اپنے باڈی کے بعض اعضاء کو واش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اور اس دور میں جب پینڈیمک چل رہا ہے تو ہاتھ دھونے کے جو فضائل ہیں یا اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو نماز کا پابند ہوگا، نماز ادا کرتا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوگا، اپنے منہ کو دھوتا ہوگا، اپنے پاؤں کو دھوتا ہوگا، اپنے سر کا مسح کرتا ہوگا، تو یقیناً جو نماز پڑھنے والا شخص ہے وہ روحانی طور پہ تو پاک ہوگا ہی ہوگا، وہ جسمانی طور پر بھی پاک ہوگا۔ تو اسلام کے اندر فزیکلی پاک ہونے کی بھی اہمیت ہے۔ اب جو شخص نماز کا پابند ہے اس کو یہ دنیا کا فائدہ ملے گا، جب وہ جسمانی طور پر پاک ہوگا تو جو اپنے ہاتھ کو دھونے کا پابند ہوگا، منہ کی کلی کرے گا تو اس کا ہاتھ پاک، اور اگر منہ کے اندر کوئی چیز ڈالے گا تو اس کا منہ صاف ہے، تو جرمز وغیرہ جو ہیں ان سے بھی منہ محفوظ ہوگا۔ اور جو وضو کے دوران کلی کرتے ہوئے مسواک کا پابند ہوگا، اللہ اکبر، اس کے کیا کہنے، وہ تو بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اور بینیفٹ سمیٹ سکے گا وضو کرنے سے۔ تو وضو کرنے والا کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرتا ہے۔ وضو خود کوئی اتنی بڑی عبادت نہیں ہے، وضو کو اس لیے شرف ملتا ہے کہ وضو ہمیں
عبادت مقصودہ جو اہم عبادت ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی کنجی ہے، اس کی چابی ہے. ورنہ ہاتھوں کو دھونا، پانی اپنے اوپر پھینکنا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ اس لیے اہم ہو گیا کہ اس وضو کو کر کے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادات کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، قرآن پاک کو ٹچ کر سکیں. اور بھی کئی ایسے اعمال ہیں جو وضو ہی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، وضو کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو وضو نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے. وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. اور جب نماز پڑھیں گے تو نماز کی جہاں ہمیں روحانی برکتیں ملیں گی، وہاں نماز پڑھنے کی بھی ہمیں جسمانی برکتیں بھی ملیں گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. تو نبی کریم علیہ السلام نے پیٹ میں درد سے نجات کے لیے کیا نسخہ بیان فرمایا؟ فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز ادا کرو. فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً، نماز میں شفا ہے. اللہ اکبر. حضور نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھنے میں شفا ہے. بے عدد امراض سے محفوظ رکھے گی تمہیں، حق سے دلوائے گی صحت، تم پڑھو دل سے نماز. تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ نماز پڑھنے سے انسان کو صحت یابی ملتی ہے. علماء کرام نے کچھ اس کے جسمانی اور روحانی نماز پڑھنے کے فائدے بیان کیے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے، انسان کا اندر سے نظام ٹھیک رہتا ہے. نماز درد، غم کا احساس بھلا دیتی یا بالکل ہی کم کر دیتی ہے. تو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، سٹریس ہیں، تو نماز ادا کریں. اور نماز بہترین ایکسرسائز ہے کہ اس کے قیام میں رکوع اور سجدہ وغیرہ کرنے سے جو باڈی کے اکثر جوائنٹ ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، اور جب وہ حرکت کریں گے تو نظام باڈی کا صحیح رہے گا. اور فلو وغیرہ کسی کو ہو جائے، نزلہ زکام کسی کو ہو جائے، تو ایسے پیشنٹ کے لیے لمبا سجدہ کرنا نہایت مفید ہے. سجدے کرنے سے جو ناک بند ہو جاتی ہے وہ کھل جاتی ہے. آنتوں میں جمع ہونے والی غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کرنا کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے. نماز رزق لاتی ہے، انسان کا رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے. نماز انسان کی تکالیف کو دور کرتی ہے، بیماری کو ختم کرتی ہے، دل کی قوت بڑھاتی ہے اور انسان کو خوش و خرم رکھتی ہے. نماز انسان کی سستی دور کرتی ہے. نماز انسان کے سینے کو کھول دیتی ہے، روح کو غذا نماز دیتی ہے. نماز انسان کے دل کو روشن کرتی ہے. نماز انسان کے چہرے کو جگمگاتی ہے، چمکاتی ہے. نماز انسان کے گھر میں، رزق میں، کاروبار میں ہر طرح سے برکت لاتی ہے. اور نماز ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے اور شیطان کو آپ سے دور بھگا دیتی ہے. اور یہ سارے فائدے اور اس سے بھی بے انتہا فائدے یہ اسی صورت میں ہیں جب نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. آف کورس کوئی بھی کام ہے اس کا بینیفٹ تب ملے گا جب اس کو صحیح طریقے سے پرفارم کیا جائے گا، ورنہ اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا. تو نماز کے جتنے فرائض ہیں، نماز کی جتنی پری کنڈیشنز ہیں، نماز کے جتنے واجبات ہیں، نماز کی جتنی سنتیں ہیں، نماز پڑھنے کا جو صحیح وقت ہے، نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے ادا کریں گے تو تبھی یہ نماز آپ کو فائدہ دے گی. بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں نماز یا کوئی بھی عبادت ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا.
اللہ تعالیٰ ہی نے تو حکم دیا ہے کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھو. یقیناً بندے اور اللہ کے درمیان کو تیسرا بندہ نہیں آ سکتا. اللہ بندے کی عبادت جیسے قبول کرے، لیکن بندہ پہلے اس کو صحیح طریقے سے ادا تو کرے. جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر آپ اپنی مرضی سے طریقہ اختیار کریں گے اور پھر کہیں گے قبول بھی ہو، تو یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے. جو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے نماز پڑھی جائے. پھر نماز اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ پڑھی جائے. خالی یہ نہیں کہ ایک فرض ہے، ایک کام ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے بس جلدی جلدی نماز پڑھ دی اور نماز پڑھ کے ایک ذمے سے فارغ ہو گئے. بلکہ نماز کو آپ اس طریقے سے ادا کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں. میں نماز اس طرح پڑھوں. علماء فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت ایسے کرو، حدیث میں آیا کوئی بھی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور کر کے عبادت کرو. اگر یہ تصور نہیں بنتا تو یہ سوچو کہ وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اس طریقے سے کوئی بھی عبادت کی جائے گی تو اس عبادت کے اندر لذت اور سرور پیدا ہوگا اور آپ کا دل خود ہی اس عبادت کو کرنے کی طرف مائل ہوگا. پھر آپ کو نماز کی پابندی کروانے کے لیے کسی تیسرے بندے کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہوگی. کوئی تیسرا بندہ آپ کو آ کے نہیں بولے گا او بھائی اس ٹائم پہ ٹریول کرنا، نماز کا وقت آ جاتا ہے. آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ میں اپنی ٹریول کی ٹائمنگ ہی ایسی رکھوں نماز نہ آئے، میں اپنی اپائنٹمنٹ ہی ایسی رکھوں کہ نماز نہ آئے. اگر نماز آ جاتی ہے تو وہاں پر نماز کا انتظام ہے یا نہیں یہ میں کر کے رکھوں. اگر مجھے مسافر بننا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو میں کس طریقے سے اپنی عبادت کو کر سکوں گا. وہاں پر عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہوگی یا نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کہ تیسرا بندہ آگے بتائے. جب آپ نماز کے پابند ہوں گے، نماز کی لذت اور حلاوت آپ کو مل جائے گی تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو خود ریئلائز ہوں گی. بعض بندے جو بظاہر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر کوئی مشکل ہوتی ہے نماز کی پابندی کو وہ بھول جاتے ہیں. جہاں کوئی شادی بیاہ آیا، جہاں کوئی مصیبت پریشانی آئی، جہاں کوئی جنازہ آیا، نماز کی پابندی کو ہی بھول گئے. نماز جو سب سے بڑا فرض تھا، ہر فرض سے بڑھ کر اس کی پابندی میں غفلت کر لی. سوئے کے سوئے پڑے رہ گئے، یہ نہ سوچا کہ صبح مجھے نماز پڑھنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز پڑھنے کے اندر کوئی پرابلم ہے. جو نماز کا پابند ہوگا وہ اپنی نماز کی حفاظت خود کرے گا، کیونکہ اس کو نماز پڑھنے کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ محسوس ہوتا ہے. اور جو صرف اس لیے نماز پڑھے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک فرض ہے، یہ کام کرنا ہے، تو وہ عبادت کی لذت کبھی محسوس نہیں کر سکتا. تو نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا، لیکن بدقسمتی سے ہم دین کی چیزوں کو نہیں سیکھتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو یہ سنتیں، یہ نماز کے طریقے پریکٹیکلی یہ سکھاتا ہے. تو آپ مسجد میں آیا کریں، الحمدللہ یہاں پر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور آپ ایسے وقت آئے ہیں جہاں پر یہ نماز کا طریقہ نہیں سکھایا جا رہا، آپ ڈائریکٹ ہمارے امام صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزے کی پابندیاں کیا ہیں، حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، احرام پہن رہا ہوں، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، پھر حج اور عمرہ کیسے کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھنا بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے. تو ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کو سیکھے بغیر یاد رکھیے عبادت قبول نہیں ہوگی. عبادت تبھی قبول ہوگی جب اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت قبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، یہ بھی ان پر ایک شیطان کا وار ہے. اس کی وجہ سے شیطان انہیں کچھ سیکھنے ہی نہیں دیتا. دنیاوی معاملات کے اندر تو وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی فائل ہو، اس کو چیک کر کے، خود سے چیک کر کے، ایک پاسپورٹ کا فارم بھی ہو تو علیحدہ سے اس کی فیس دیتے ہیں. یہ چیک کرنا کہیں صحیح ہے یا نہیں.
ہماری فیس کہیں ضائع نہ ہو جائے، ڈبل چیک کرواتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ صحیح پروسیجر کو فالو کیا جائے گا تو آگے ایکسیپٹ ہوگا، ورنہ جاؤ. تو اسی طریقے سے جو نماز پڑھنے کا، کوئی بھی عبادت کرنے کا جب صحیح طریقہ ہے اس کو فالو کریں گے تو اللہ تعالی ہماری عبادت کو بھی قبول کرے گا اور ہمیں اس کا اجر و ثواب اور جو نماز کی جتنی برکتیں وہ ہمیں ملیں گی. ورنہ حدیث کے اندر آتا ہے بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن کی تلاوت اور نمازیں پڑھنا ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، کیونکہ وہ نماز کی پابندی اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے. اور نمازیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو 5 نمازیں اللہ نے ہم پر فرض کی، یہ 5 نمازیں مختلف انبیاء کرام نے مختلف مواقع پر ادا کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا کی. جنت کے اندر تو ہر طرف نور تھا، روشنی تھی. جب آپ جنت سے زمین کی طرف بھیجے گئے تو جس وقت آپ زمین پر اترے اس وقت رات تھی، اندھیرا تھا. جب صبح ہوئی، روشنی آئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی اور وہیں سے نماز فجر ہمیں مل گئی. نماز ظہر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے ادا کی. نماز عصر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے. نماز مغرب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے. اور نماز عشاء حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے یہ صرف ہماری امت کے ساتھ خاص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی بھی امت کو 5 ٹائم کی نمازیں نہیں ملی. بنی اسرائیل والوں پر 2 ٹائم کی نمازیں فرض تھی، ان کے بھی ادا کرنے کے اندر وہ سستی کیا کرتے تھے. اور اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی امت پہ کرم فرمایا. خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں 5 ٹائم کی نمازیں عطا فرمائی. ام المومنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی یہ زوجہ مبارکہ ہیں، ہماری ماں محترم مائیں ہیں. جب نبی کریم علیہ السلام کا مرض وصال آیا، جب آپ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے تو آپ کی جو بیوی اس وقت ہوں گی وہی سب سے بہتر جانتی ہوں گی حضور نے کیا فرمایا. اور اس وقت جو بات مرنے والا بیان کرتا ہے اپنے وارثین کے لیے وہ بہت اہم ہوتی ہے. اور چنگا پتر وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرتا ہے مرتے وقت. تو حضور نے اپنے امتیوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو. تو غلاموں کا خیال رکھنا، جو سلیو تھے ان کا خیال رکھو. اور دوسری بات جو کہ پہلی بات ہے فرمائی، نماز کی پابندی کرو. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں اپنی امتیوں کے لیے یہ وصیت فرمائی. تو جو نماز کے اندر غفلت کرے گا یقیناً وہ انتہائی بدبخت اور انتہائی سست انسان ہے. نبی کریم علیہ السلام کی وہ آخری وصیت کو پورا نہیں کر رہا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی نماز ہے. ہر شخص جنت کا خواہش مند ہے. اس کی کیا ہے، چابی کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کی چابی وضو ہے کہ وضو صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہوگی تو دوسری عبادتیں بھی صحیح ہوں گی. احادیث مبارکہ میں اور عبادات کو بھی جنت کی فرمایا گیا ہے. ان میں سے سب سے بڑی جنت کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا. یہ تو سب سے بڑی چابی ہے. مختلف عبادات کو جنت کی چابی قرار دیا ہے. ان میں سے ایک عبادت بھی ہے. علماء فرماتے ہیں مین چابی تو کلمہ طیبہ ہے، اور اس چابی کے دندانے ہوتے ہیں، ٹیت ہوتے ہیں. ہر چابی کے ٹیت ہوتے ہیں.
تو یہ جو مختلف عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات کرنا، کسی کی غم خواری کرنا، دکھ پریشانی تکلیف دور کرنا، مصیبتیں دور کرنا، یہ سارے کے سارے اس چابی کے دندانے ہیں، ٹیتھ ہیں. ان سب پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ عز و جل جنت کی چابی مل جائے گی اور جنت آپ کا مقدر بن جائے گا. اور ان میں سے ایک دندانہ نماز کی پابندی بھی ہے. حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، نماز تمہارے لیے نور ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح صحیح مسلم ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ نماز نور ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نور لائٹ کے ذریعے روشنی ملتی ہے، اسی طرح نماز ایسی روشنی ہے جو ہمارے گناہوں کی سیاہی کو دور کر دیتی ہے. فرماتے ہیں کہ نماز کا جو ثواب ہے، اجر و ثواب ہے، وہ بروز قیامت نمازی کو نور کی شکل میں دیا جائے گا. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوگی، اور جتنے بھی قیامت کے دن لوگ ہوں گے وہ پہچان لیں گے کہ یہ شخص دنیا کے اندر نماز کا پابند تھا. تو نماز ایسی برکت والی چیز ہے جس کے نور سے مسلمانوں کے دل منور ہوتے ہیں، چہرہ انسان کا روشن ہوتا ہے، قبر کا اندھیرا اس روشنی سے چلا جاتا ہے، قیامت کے دن روشنی ملتی ہے، اور پل صراط پر سجدے کا نشان یہ ٹارچ کا کام کرتا ہے. اللہ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، اس دن ان کے آگے نور ہوگا جس کی برکت سے وہ آگے چلتے جائیں گے. پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے. اے جنت کے طلبگارو، آؤ نماز پڑھو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، تو نمازیوں کو گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا. جب پہلا گروپ آئے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے نمازیوں کا، تو ان کے چہرے ستاروں کی مانند چمکتے ہوں گے، اتنے روشن ہوں گے. فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی ہیں. پھر پوچھا جائے گا تمہارے اعمال نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی. فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو، تمہیں جنت میں داخل کیا جائے. پھر دوسرا گروہ آئے گا نمازیوں کا، جنت میں داخل کیا جائے گا جن کا حسن و جمال پہلے والے گروہ سے بھی زیادہ ہوگا، ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے. پھر پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے. اور جن کا مقام و مرتبہ حسن و جمال ان نمازیوں کا پہلے والے گروہ سے بھی زیادہ ہوگا، اور فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے ہاں تم اسی کے مستحق تھے، تم جنت کے اندر چلے جاؤ. پھر تیسرا گروہ آئے گا جس کا نور اس سے بھی زیادہ ہوگا. پہلے والے گروہ کا نور ستاروں کی مانند تھا، اسٹار. دوسرے والے کا نور چاند کی طرح تھا. تیسرے کے چہرے پر جو نور ہوگا وہ سورج کی طرح ہوگا، اتنا چمکدار ہوں گے ان کے چہرے. فرشتے ان سے پوچھیں گے تم اپنے خوبصورت چہروں والے، اتنے اعلیٰ مقام والے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے. فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے، وضو کر کے تیار ہو کر مسجد میں موجود ہوتے تھے، اور اذان مسجد کے اندر ہی سنا کرتے تھے. فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو. ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے
پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث مبارکہ سنیں، حضور نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر اور اللہ کے درمیان جتنے پردے حجابات ہوتے ہیں وہ سارے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان کا استقبال کرتی ہیں جب تک کہ نماز کے اندر وہ اپنے گلے سے یا ناک سے کوئی آواز نہ نکالیں، یعنی ناک اور گلے سے کوئی کھانسی یا اس طرح کا معاملہ نہ کریں، ایک خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے نماز پڑھنے والا۔ تو اے پیارے بھائیو، آج سے نیت کر لیں، اگر نماز کے اندر سستی تھی تو آج کے بعد وہ سستی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں، اپنے جتنے بھی نمازیں ہیں جہاں پر آپ موجود ہوں، گھر میں، مسجد کے قریب ہوں تو مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ الحمدللہ مسجدیں ہمارے لیے پانچوں وقت جگہ بہ جگہ کھلی رہتی ہیں۔ پھر اللہ کا اتنا کرم، ہم پہ پابندی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ کے پڑھیں۔ اگر قریب ہیں تو پھر تو پڑھنا لازم ہے، ورنہ اگر دور ہیں تو ہم کسی بھی جگہ کو مسجد بنا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر ہم مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم میں سستی ہے تو آج کا یہ بیان سننے کے بعد جمعۃ المبارک کے مبارک دن میں آپ یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔